عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے لفظ استعمال کیا ہے کہ تم کیا تو عیسیٰ علیہ السلام الہ اور معبود ہے، اللہ ہے؟ اللہ نے فرمایا اگر عیسیٰ علیہ السلام کو میں ہلاک کر دوں کوئی روکنے والا ہے؟ ان کی ماں کو اگر میں ہلاک کر دوں کوئی روکنے والا ہے؟ اللہ نے کیسے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہاں پہ لفظ دیکھیے کہ من اللہ نور و کتاب بھی، نور لفظ موجود ہے۔ اب ہم اس کی تفسیر مزید کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں اللہ نے قرآن کریم میں کہاں کہاں نور کا لفظ نازل کیا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کفر الذین، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، قالو جو کہتے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، هو المسیح ابن مریم، وہ مسیح ابن مریم ہے۔ قل کہہ دیجئے، فمن یملک، کون مالک ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، شیئن کسی چیز کا، ان ارادہ اگر وہ ارادہ کر لے، یہلک المسیح ابن مریم کہ وہ ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو، وَأُمَّهُ اور ان کی ماں کو، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کے سب کو ہلاک کر دے، وَلِلَّهِ اور اسی کے لیے ہے، مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پچھلے درس کا خلاصہ یہ ہے، یہاں پہ ایک والا لفظ مراد ہے، یعنی بولا جا رہا ہے یہدی بہ اللہ، اگر دو پیچھے چیزیں ہوتی پھر یہدی بہ اللہ ہونا چاہیے تھا۔ تو یہدی بہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے ایک چیز مراد، دو چیزیں مراد نہیں ہیں۔ اس کے اور جواب بھی ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ اگر مان لیا جائے ٹھیک ہے جی اس سے مراد نور ہی اور نبی علیہ السلام ہی مراد ہے، ایک بات کیا ہے، مان لیتے ہیں ٹھیک ہے جس مراد نور اور نبی علیہ السلام مراد ان کو نور کہا گیا ہے، پھر اس نور سے مراد ہے نور ہدایت۔ کون سا نور مراد ہے؟ نور ہدایت، یعنی نبی جتنے بھی آئے، نبی علیہ السلام بھی اور باقی بھی جتنے نبی آئے، اور تمام کے تمام علماء جو لوگوں کو دین کی طرف لے کے آتے ہیں، وہ سارے کے سارے نور ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سارے کے سارے نور ہیں۔ گویا کہ نبی علیہ السلام بھی، سب باقی انبیاء بھی نور کیسے ہیں کہ لوگ جہالت میں تھے ان کو وہاں سے نکال کے نور کی طرف لے آئے، روشنی کی طرف لے آئے، تاکہ لوگ اس روشنی کے پیچھے چل کے جنت کا راستہ تلاش کر سکیں۔ تو سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ مطلب اس نور سے مراد نور ہدایت مراد ہے، جز مراد نہیں ہے۔ یعنی اللہ کا حصہ مراد لینا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو کفریہ کام ہے۔ جس طرح کہ آگے آ رہا ہے، آگے جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں آ رہا ہے، یعنی اگر حصہ مانیں گے تو پھر تو کفر لازم آتا ہے۔ اگر کہیں گے صفت ہے تو پھر صفت ہم مانتے ہیں کہ صفت ان کی نور ہے، نبی علیہ السلام کی ذات ان کی بشر ہے، لیکن صفت ان کی کیا ہے؟ نور ہے۔ ان کے ذریعے پوری دنیا روشن ہو چکی ہے، آخر یعنی قیامت تک ان کے ذریعے دنیا روشن ہوگی اور روشن رہے گی۔ نبی علیہ السلام کی جو نا تعلیمات عام ہیں، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے لوگ پیچھے چل کے لوگ روشنی پکڑتے ہیں اور جنت کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ تو گویا کہ نبی علیہ السلام نور ہدایت مراد ہے یہاں پہ۔ اور پھر ایک اور جواب ہے، یہاں پہ لفظ دیکھیے کہ من اللہ نور و کتاب بھی، نور لفظ موجود ہے۔ اب ہم اس کی تفسیر مزید کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں اللہ نے قرآن کریم میں کہاں کہاں نور کا لفظ نازل کیا ہے۔ کیا نازل کیا ہے؟ نور کا لفظ کسی اور جگہ بھی ہے کہ نہیں؟ اور نور کا لفظ یہ کتاب کے لیے موجود ہے یا کسی انسان کے لیے موجود ہے؟ پھر ہم نے تلاش کیا تو پھر سورۃ تغابن، کون سی صورت ہے؟ سورۃ تغابن میں ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ فآمنوا پس ایمان لاؤ باللہ اللہ تعالیٰ پر، ورسول اس کے رسول پر، دیکھو الگ لفظ آ گیا رسول کے لیے، اور اس کے رسول پر آگے فرمایا والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا۔ مطلب رسول سے مراد الگ ہے، نور سے مراد وہ جو نازل کیا، اور وہ کون ہے؟ وہ کتاب ہے۔
وہ کیا ہے؟ کتاب سورۃ النساء میں بھی اس کے لفظ موجود ہیں، انزلنا علیکم نورا مبینا، انزلنا علیکم نورم، ہم نے نازل کیا تمہاری طرف نور واضح، مطلب یہاں سے مراد بھی کتاب مراد ہے، یعنی دو مقام پہ رب العالمین نے کتاب کو بھی نور کہا ہے، دو مقام پہ رب العالمین نے خود کتاب کو کیا کہا ہے؟ نور کہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہاں سے نور سے مراد نبی علیہ السلام کی ذات نہیں بلکہ کتاب مراد ہے، اور اسی کی تفسیر کی جا رہی ہے، یعنی کتاب مبین، یہدی بہ اللہ، ہدایت کرتا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے، من اتبع رضوانہ، جو اس کی رضامندی کی اتباع کرتا ہے، سبل السلام، سیدھے راستے کی طرف، یعنی سلامتی والے راستے کی طرف، اور وہ کون سا ہے؟ جنت والا رستہ۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اب دیکھیے گا کہ اس کے ذریعے رب العالمین اس کتاب کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ نکالتا ہے ان کو من الظلمات، اندھیروں سے، شرک کے اندھیروں سے، جہالت کے اندھیروں سے، بدعات کے اندھیروں سے نکالتا ہے، کہاں؟ إِلَى النُّورِ، نور کی طرف، یعنی توحید کے نور کی طرف، اللہ کے نبی کی سنت کے نور کی طرف نکال کے لاتی ہے یہ کتاب، بِإِذْنِهِ، اللہ کی توفیق کے ساتھ، بِإِذْنِهِ، ہی اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ انسان خود نہیں کچھ بھی کر سکتا جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ اگر اللہ کی توفیق ساتھ ہے تو انسان کچھ نیک کام کر سکتا ہے، اگر اللہ کی توفیق نہیں ہے نا، انسان باہر بیٹھ کے وقت تو نکال سکتا ہے، وقت گزار سکتا ہے، مسجد میں نہیں آ سکتا ہے۔ مسجد کے بعد سامنے بیٹھ کے وقت گزار لے گا، اذان ہوئی ہے، لوگ نماز کے لیے آ رہے ہیں، بچے نماز کے لیے آ رہے ہیں، بوڑھے نماز کے لیے آ رہے ہیں، کئی بیچارے تو لنگڑاتے نماز کے لیے آ رہے ہیں، صحیح ٹھیک ٹھاک بندہ ہے، بہترین کام کرتا ہے، عقل بھی ٹھیک ہے، لیکن بیٹھا ہے سکون سے، پتہ بھی نہیں ہے کہ نماز کا وقت ہے کہ نہیں ہے، مطلب اس کو توفیق نہیں ملی ہوئی، اس نے اللہ کو راضی نہیں کیا ہوا ہے، اس کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہے۔ اگر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی اس کی طرف تو وہ ضرور مسجد میں آتا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وَيَهْدِيهِمْ، اور اس کی رہنمائی کرتا رہتا ہے، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی طرف، یعنی رب العالمین اس کو اس راستے پر قائم رکھتا ہے، اس کو مضبوط رکھتا ہے اس راستے کے اوپر۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، اب آگے اللہ فتویٰ لگا رہے ہیں، اللہ کیا کر رہے ہیں؟ فتویٰ لگا رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ کے حصے میں سے حصہ ہے، اللہ کے جز میں سے، اللہ کے نور میں سے نور ہے، نور من نور اللہ ہے جی، اللہ کے نور میں سے نور ہے، اللہ کا گویا کہ جز بنا دیا۔ اب اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کا جز کسی کو بناتے ہیں وہ کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ اللہ خود فرما، دیکھیے گا، لقد کفر الذین، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، قالو، جو کہتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو المسیح ابن مریم، وہی مسیح ابن مریم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کیا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم وہی اللہ ہیں۔ اس نے تو یہ کہہ دیا، اور کچھ نے یہ دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ کچھ نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں اور اللہ تعالیٰ تینوں مل کے ایک الہ بنتا ہے۔ تین کا لفظ موجود ہے باقاعدہ، ثلاثہ، یعنی تین کا لفظ موجود، مطلب وہ تینوں مل کے ایک الہ بنتا ہے، گویا کہ تینوں الگ الگ جز ہیں، اور تینوں جزوں کو ملائیں گے تو اللہ بنے گا۔ عیسائی ایسے کہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا جو بھی انسان اللہ کا جز بناتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کفر کرتا ہے۔ کل، آپ کا جواب دیا جا رہا ہے، بڑا کمال، کل ہے پیارے پیغمبر، فرماؤ ان کو، فَمَن يَمْلِكُ، کون مالک ہے بھلا، من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ سے کسی بھی چیز کا مالک بھلا بتاؤ کون ہے؟ اگر اللہ کسی چیز کا مالک کسی کو نہ بنانا چاہے تو بن سکتا ہے کوئی؟ اللہ نے فرمایا کون ہے مالک، من اللہ شیء، اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا، ان ارادہ، اگر اللہ ارادہ کر لے کس بات کا، ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ وہ ہلاک کر دے، یعنی موت نازل کر دے عیسیٰ ابن مریم کے اوپر، وہ امہ، ان کی ماں کے اوپر موت جناب داخل کر دے، ان کو موت آ جائے، دونوں وفات پہ آ جائیں، تو پھر کوئی روک سکتا ہے ان کو وفات ہونے سے؟ ان کی موت سے کوئی ان کو روک سکتا ہے؟ اور وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا زمین میں، ہر چیز کو اللہ پاک موت دے دے، کوئی روکنے والا ہے؟ اللہ نے فرمایا کون ہے مالک، کون مالک ہے اللہ کے سامنے، کون دینا آ کر سکتا ہے؟ کس کی بادشاہی اللہ کے سامنے چل سکتی ہے؟ کس کا زور اللہ کے سامنے چل سکتا ہے؟ اس کے سامنے چلاؤ ذرا۔ اللہ نے فرمایا ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پھر کان کھول کے سن لیجیے گا، بللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی ماں کے لیے نہیں ہے۔ یخلق ما یشاء، یعنی آسمانوں اور زمین کی بادشاہی بھی اللہ کی ہے، وما بینہما، اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے اس کے اوپر بھی بادشاہی کس کی ہے؟ اور بادشاہی سے مراد کیا ہے؟ کنٹرول، تصرف،
سر کو چلا کون رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے. یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر چیز کے اوپر قادر ہیں. اللہ کے سامنے کسی کی بادشاہی نہیں چل سکتی ہے، اللہ کے سامنے کسی کا زور نہیں چل سکتا ہے. ساری کی ساری طاقتیں صرف اللہ کی ہیں، سارے کے سارے زور صرف اللہ کے ہیں. بادشاہی ساری کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ کسی کو ہلاک کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے لفظ استعمال کیا ہے کہ تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام الہ اور معبود ہے، اللہ ہے. اللہ نے فرمایا اگر عیسیٰ علیہ السلام کو میں ہلاک کر دوں کوئی روکنے والا ہے؟ ان کی ماں کو اگر میں ہلاک کر دوں کوئی روکنے والا ہے؟ اللہ نے کیسے الفاظ استعمال کیے ہیں. اللہ کا شکر ہے.